آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیے ذرا, روزہ اقدس کے اندر ایک کبوتر چلا گیا دھیان سے سنیے. اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی. اب اس کبوتر کو نکالنا تھا. اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے, اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے. تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو, کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو, وہ روزہ اقدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے. یہاں کی انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی 4-5 سال کا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو نیک فیملی کا ہو. تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو جو ہے وہ چنا گیا. پھر روزہ اقدس کے اندر داخل کیے گئے. جب وہ بچہ کبوتر لے کے باہر نکلا, اس نے آ کے چیخ کر 3 مرتبہ کہا, واللہ رسول اللہ حی. لوگوں, اللہ کی قسم ہے روزہ اقدس کے اندر میں حضور کو زندہ دیتے آ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا, بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا, بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی, تو ہے ہی, بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے, اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو, ڈھونڈ لو, اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہو. ڈھونڈ لو, غور کر لو, مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی, وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح, تلاش تو کرو. بغض کی عینک نہ لگانا, بغض کی عینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا, قربان جاؤں کیا انداز تکلم ہے, یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے, جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت والا ہو جائے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا, کبھی ذلیل ہو جائے. ہیرس میں, ہوس میں, لالچ میں ذلت ہے, اور رب جو دے دے اس پہ راضی ہونے میں عزت ہے. اللہ سے مانگو, نہ ملے پھر بھی مانگو, پھر بھی نہ ملے رو کر تڑپ کر مانگتے رہو. وہی دے گا کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے.